السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ میرے بھائیو، آج کا موضوع ہے جب سورج میں گرہن لگ جائے تو کیا کرنا چاہیے۔ اس تعلق سے صحیح بخاری کی 1059 نمبر کی حدیث ہے۔ حدیث کا ترجمہ اور اس کا مفہوم بیان کر کے میں بات کو ختم کروں گا اور بھائیوں کو سمجھ میں آ جائے گی انشاءاللہ کہ سورج گرہن میں ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ راوی ابی موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ وہ کہتے ہیں قال خسفت الشمس فقام النبی صلی اللہ علیہ وسلم فزعا۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ایک دفعہ سورج گرہن ہوا، فقام النبی صلی اللہ علیہ وسلم فزعا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھبرائے ہوئے کھڑے ہوئے، ان تکون الساعہ، اس ڈر سے کہ کہیں قیامت نہ قائم ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اس طرح کا خوف اور ڈر کہ آپ گھبرائے ہوئے کھڑے ہوتے ہیں کہ کہیں قیامت کا وقوع نہ ہو جائے، قیامت نہ قائم ہو جائے۔ فأتی المسجد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لے آتے ہیں۔ فصلی بأطول قیام ورکوع وسجود، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز ادا کی جن میں لمبا قیام کیا، لمبا رکوع آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اور اس طرح لمبے سجدے ادا کیے۔ رأیتہ قط یفعلہ، کہتے ہیں کہ میں نے کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ راوی ابو موسیٰ اشعری کا بیان ہے۔ وقال، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، هذه الآیات التي يرسل الله لا تكون لموت احد ولا لحیاتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ نشانیاں ہیں اللہ کی طرف سے، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے۔ لا تکون لموت احد ولا لحیاتی، یہ سورج میں یا چاند میں گرہن لگنا کسی کے موت کی وجہ سے یا کسی کے زندگی کی وجہ سے، پیدائش کی وجہ سے، نومولود کی وجہ سے، یا کسی کے مرنے پر گہن نہیں لگتا یا گرہن نہیں لگتا۔ میرے بھائیو، آگے اللہ کے نبی نے فرمایا وَلَٰكِن يُخَوِّفُ اللَّهُ بِهِ عِبَادَهُ، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے سے سورج میں گرہن لگا کر یا چاند میں گرہن لگا کر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے۔ وَلَٰكِن يُخَوِّفُ اللَّهُ بِهِ عِبَادَهُ، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے۔ فَإِذَا رَأَيْتُمْ شَيْئًا مِّن ذَلِكَ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیارا فرمان کہ جب تم ان میں سے کوئی چیز دیکھو، سورج یا چاند میں گرہن لگتے ہوئے دیکھو اور پاؤ، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے بھائی؟ فَافْزَعُوا إِلَىٰ ذِكْرِهِ، اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس صورت میں چاہیے کہ فوراً اللہ کا ذکر کریں، اللہ کے اذکار کریں، اللہ کو یاد کریں، یاد الہی میں اپنے اوقات کو لگائیں۔ وہ دعائی ہی، اللہ سے دعا ہونی چاہیے۔ جب سورج میں گرہن لگ جائے تو اللہ کو پکارنا چاہیے، اللہ سے دعا ہونی چاہیے۔ واستغفار ہی، اور پھر ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ توبہ استغفار بھی ہونی چاہیے، اللہ سے اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرنی چاہیے۔ میرے بھائیوں، دیکھ لیا، جب سورج میں گرہن لگ جائے، اور ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے اپنے بندوں کو ڈراتا ہے۔ انسان جب نافرمان
ہو جاتا ہے، اس کے اندر نافرمانیاں بڑھ جاتی ہیں، تو یہ ساری چیزیں وقوع میں آتی ہیں میرے بھائیوں۔ تو اس صورت میں کرنا کیا چاہیے؟ انسانوں کو چاہیے کہ اللہ سے ڈرے، اللہ سے خوف کھائے۔ اللہ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے، اس صورت میں اللہ کے اذکار کرنا چاہیے، اللہ کو یاد کرنا چاہیے بکثرت، دعا میں اپنے آپ کو مصروف رکھنا چاہیے، رو رو گر گرا کر اللہ سے دعائیں ہونی چاہیے، اور پھر اللہ سے توبہ استغفار ہونا چاہیے، اللہ سے اپنے گناہوں کی مغفرت ہونی چاہیے۔ بلکہ اللہ ابن باز رحمہ اللہ نے اس روایت کو ذکر کیا اور کہا کہ بعض روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ فَادْعُوا اللَّهَ وَكَبِّرُوا وَتَصَدَّقُوا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اس صورت میں اللہ سے دعائیں کرو، وَكَبِّرُوا، اللہ کی بڑائیاں بیان کرو، تکبیرات پڑھو، وَتَصَدَّقُوا، اور صدقہ کرو، اپنے مالوں سے خرچ کرو، غریبوں مسکینوں کی مدد کرو۔ میرے بھائیوں، تو پتہ یہ چلا کہ سورج اور چاند کی گرہن لگ جائے، یا سورج اور چاند میں گرہن لگ جائے تو نماز پڑھنی چاہیے، اللہ کے اذکار کرنا چاہیے، اللہ کو یاد کرنا چاہیے، دعائیں کرنی چاہیے، توبہ استغفار کرنا چاہیے، اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ ہم گنہگار ہیں، اکثر اوقات ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں، بکثرت ہم اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں، پھر بھی ہمیں اللہ کا خوف اور ڈر نہیں۔ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دیکھ لیا آپ نے، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ فقام النبی صلی اللہ علیہ وسلم فزعا ان تکون الساعہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھبرائے ہوئے کھڑے ہوئے کہ کہیں قیامت کا وقوع نہ ہو جائے، کہیں قیامت نہ قائم ہو جائے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ان حالات میں ہمیں اللہ سے خوف کھانا چاہیے، ڈرنا چاہیے، اور نمازیں پڑھنی چاہیے۔ اور یہ سورج گرہن کی 2 رکعت نمازیں ہوتی ہیں، اور ہر رکعت میں 2 قیام ہے، ہر رکعت میں 2 قیام، کھڑے ہوئے سورہ فاتحہ کے بعد قرات کی، اس کے بعد رکوع میں گئے، لمبا رکوع کیے، پھر رکوع سے سر اٹھائے، پھر قرات کیے، اس کے بعد سجدہ کیے۔ میرے بھائیوں، اس کے بعد پھر دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوئے، پھر اسی طریقے سے 2 قیام، دوسری رکعت میں بھی 2 قیام اور 2 رکوع، دوسری رکعت میں بھی سورہ فاتحہ کے بعد قرات کیے، رکوع میں آئے اور لمبا رکوع کیے، لیکن پہلی رکعت سے کچھ کم، یعنی دوسری رکعت پہلی رکعت سے کچھ کم، قیام میں بھی رکوع میں بھی، پھر رکوع کے بعد کھڑے ہوئے، پھر قیام کیے، قرات کیے، اور پھر سجدہ کیے۔ اس طرح میرے بھائیوں 2 رکعت کی نماز میں 2 قیام، یعنی ہر رکعت میں 2 قیام، 2 قرات، 2 رکوع، گویا کہ دونوں رکعت ملا کر 4 قیام ہو جاتے ہیں۔ ہر رکعت میں 2 قیام، تو گویا کہ 2 رکعت میں 4 قیام، 4 قرات اور 4 رکوع، اور اس طرح 4 سجدے۔ ہر رکعت میں تو 2 سجدے ہیں، سجدے میں اضافہ نہیں ہوتا ہے۔ تو اس طرح یہ سورج گرہن کی نماز ہے میرے بھائیوں۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ بھی دیا تھا اور بتایا تھا کہ یہ سورج میں گرہن لگنا یہ کسی کے موت کی وجہ سے گرہن نہیں لگتا، وہ اتفاقیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لخت جگر ابراہیم رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوتا ہے، اور اسی موقع سے سورج میں گرہن لگتا ہے۔ تو بعض لوگوں نے یہ کہنے لگا کہ ابراہیم کی موت کی وجہ سے سورج میں گرہن لگا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خطبہ دیا کہ یہ سورج اور چاند کا گرہن، یہ کہتے ہیں لا تکون لموت احد ولا لحیاتہ،
سورج اور چاند میں گرہن یہ کسی کے مرنے کی وجہ سے یا کسی کی زندگی کی وجہ سے گرہن نہیں لگتا ہے، بلکہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے دو نشانی ہے۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ وَلَٰكِن يُخَوِّفُ اللَّهُ بِهِ عِبَادَهُ، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے اپنے بندوں کو ڈراتا ہے۔ ان حالات میں بندوں کو چاہیے کہ اللہ کے اذکار کریں، دعا کریں، اللہ کی یادیں کریں، توبہ استغفار کثرت سے ہونی چاہیے۔ ان باتوں پر میں اپنی بات کا اختتام کرتا ہوں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں باتوں کو سمجھ کر سورج یا چاند کے گرہن کے موقع پر اللہ کو زیادہ سے زیادہ یاد کرنا چاہیے، توبہ استغفار ہونی چاہیے، زیادہ سے زیادہ دعائیں ہونی چاہیے، اللہ سے ڈرنا چاہیے، اللہ سے خوف کھانا چاہیے، اور پھر صدقات و خیرات بھی کرنی چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھنے کے ساتھ ساتھ یہ سارے اعمال ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔